میرے پاس ایک صاحب ہے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ 4 آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، باں غربت میں مر گیا، ٹھیک تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا۔ کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں۔ کسی سیٹ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا، اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے، اور لوگوں نے چننا شروع کیا، اور میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، اور نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس نہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا، تو ہم ترکی میں تھے، تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں اسموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والوں نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دیا، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتا چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتا چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے کہ دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورت قل اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں۔ آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی، کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ کالج بتا رہا ہوں سورت اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں۔ میں جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورت فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی، یعنی 10 دگانے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل ہو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کرے۔ اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں، اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے۔ کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی، ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے، اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے، اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے، جس نے سورت قل ہو اللہ 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا، اللہ اس کو راضی کر دیں گے۔ اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں، اور میں جس گھر میں سورت قل ہو اللہ پڑھی جائے، اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات
40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک۔ میں جو سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل ہو اللہ احد 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک کر لیں سعادتیں۔ میرے کالج سے آ رہا تھا، وہ سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مجھے بڑی سی پگ اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا، 1.5 سیٹ اس نے لی۔ میں یوں کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظر سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے؟ میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں، چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا، سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی۔ میں کہا بھائی کام ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تب عمل کے نفع بتائے، ایک بتاتا گیا، کوئی 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا، حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا، اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی۔ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اس کا اللہ ہے۔ میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی، پتہ کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اگلی بات سن، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دیے، ہار گیا، دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں، دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا، اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں، اور دل کہتا ہے مر جاؤں، ساری جمع پونچی لگا دی، مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، قسط پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا ہے، کہ آپ کے آگے ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ ہے اس نے کیا لفظ کہا؟ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا۔ اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ اب ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، جو شخص علی کرم اللہ اس سے فرمان ہے، علی کا فرمان، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں، قبریں نہیں، میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔